السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. آپ کو ویسا میں میسج بولا تھا مراد آباد سے، میں نے میسج کیا تھا آپ کو. جی بتائیں. وہ جو ملفوظات اس کی آئی ہے ہندی میں، اس پہ کچھ مثال لگے ہوئے گھر میں تھا کیا، مجھے حوالے نہیں مل رہے، میں لے کر آیا تھا اسے. اب ایک بریلوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے اصلاح ہونی تھی، ہمارے پڑوسی ہیں اور لگ بھگ منٹ پہ ٹھیک آ چکے ہیں. تو کہہ رہے تھے یار وہ کنیز والا واقعہ ہے اس میں، منکی اسی میں ہی ہے بھائی صاحب. کہہ رہے یار مجھے دکھاؤ، تو میں ادھر بھی جا رہا تھا کھانا وانا کھا کے. جی بتائیں. تو آپ کے پاس مثال لگے گئے نا اس پہ، کس میں؟ جو ملفوظات پہ مثال لگے ہوئے نا ہندی والی پہ، تو اس کے کچھ حوالے چاہیے تھے مجھے مثال. تو کیا حوالے چاہیے تھے؟ ایک تو وہ کنیز والا واقعہ جو اسے جاؤ اپنی حاجت پوری کرو لکھ رہا ہے وہ خرافات. دوسرا ایک بچہ آدھا اندر آدھا باہر. اور ایک تیسرا انبیاء اکرام کی قبر میں جنوا ہے. یہ ہندی والی ہے میرے پاس جو ہے موجودگی ہے، میرے آگے رکھی ہوئی ہے ہیڈ لائن پر بھی، میں مثال لگا لوں گا ابھی. بھائی آپ لوگ اچھا خاصا لیٹے آرام کر رہے تھے. اللہ تھوڑی تکلیف دے دی میں نے آپ کو، تھوڑی سی تکلیف دے دی میں نے آپ کو. نہیں، اصل میں لاک ڈاؤن میں کیا بتائیں بور ہو گئے بھائی گھر پہ بیٹھے بیٹھے. ہاں ایک من بھی بھاری ہونے لگا، دماغ خراب ہو گیا. اور بتائیں. اللہ کا بہت کرم ہے صاحب. بھائی ایک چیز کے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ جی بتائیے. اللہ نہ کرے. بھائی ہم نے سنا نہیں آپ کیا پوچھ رہے تھے، کیونکہ اس سے ہم تھوڑا نیند کے آگوش میں جا چکے تھے تو دھیان ہمارا تھا نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا ملفوظ جو ہے اعلیٰ حضرت، ملفوظ اعلیٰ حضرت یہ جو ہے احمد رضا خان کی ہندی والی، ہاں تو آپ کیا کرنا ہے؟ نشان لگانے کا کام چلا رہے تھے آپ. اس میں جو عبارت یہ ہے کہ آدھا اندر ہو اور آدھا باہر ہو تب بھی نماز پڑھنی ہے عورت کو. تو اس کا صفحہ نمبر پوچھنا تھا. اور وہ ایک جو مزار پہ کنیز جو تھی، مزار پہ دی تھی نا انہوں نے، وہ جاؤ اپنی حاجت پوری کرو ہے وہ واقعہ اس میں موسیٰ سہاگ والا ہی واقعہ ہے. یہ واقعے جو ہے کس سے کہانی ہے تین چار کے، ان پہ مجھے کچھ حوالے کون کون سے پیج پر ہیں ہندی والی میں. اچھا یہ میٹر ہے. جی دیکھیے جو عورت والا جو آپ پوچھ رہے ہیں نا واقعہ، جی کہ عورت اگر حاملہ ہو، ہاں 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 سمجھ گیا ہوں. تو اس کے اوپر تو باقاعدہ ہم نے اوریجنل کتاب کا ویڈیو ہی بنا کے ڈال دیا ہے. وہ میں نے آپ کے چینل پہ دیکھ رہا تھا، مجھے ملا نہیں وہ ابھی. میں نے وہی تو سنا تھا، وہ آپ کے پاس کے سنے میں سارے مجھے، لیکن وہ مل نہیں پا رہے مجھے. ابھی کسی کو پاس بیٹھنا، بس لوگ کھانا کھا رہے ہیں، بٹھا کے بات کرنی ہے. خالی میں یہی کام کر رہے ہیں بھائی صاحب اس ٹائم. اسکین چاہیے ان کو؟ نہ میرے پاس ملفوظ خود رکھی ہے، مجھے تو پیج نمبر بتا دیجیے، میں ابھی نشان لگا کے وہاں دکھا دوں گا سامنے میرے ہاتھ میں ہے اسٹینڈ، ہیڈ لائٹر اور ملفوظ دونوں. آپ کے پاس ہندی والی ہے؟ ہندی والی تو ہے. چلیے بتا دیتے ہیں ابھی آپ کو، ایک بار ذرا ہم اٹھا لیں اپنی کتاب. جی 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 جی.
हाँ चलिए उठाइए भाई, जी उठाइए किताब उठाइए, जो जो हवाले हाँ, सामने मेरे आते जा रहे हैं हम आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल हाथ में ये साहब मेरे उठाने क्या है। हाँ, अल मलफूजात आला हजरत जो हिंदी वाली बुक है उसका हवाला आपको दे रहे हैं, जो छापी गई है रजवी किताब घर से, ठीक है। रजवी किताब घर, उसका पेज नंबर 330। 330 330 पे एक बरेलवी लोग का एक मुंहतोड़ मतलब भाई वो जवाब है कि आला हजरत से मतलब सवाल होता है अर्ज का माना होता है जो मतलब वो सवाल करने वाला होता है साहिल, वो अर्ज करता है, और जो इरशाद का माना होता है उसका माना होता है आला हजरत ने मतलब उस सवाल का जवाब जो था इरशाद फरमाया, ठीक है। तो अब इसके अल मलफूज इसके पेज नंबर 330 पे उतरा हुआ है 330 पे, ठीक है, कि कब्र का ऊंचा बनाना, ठीक है, कब्र का ऊंचा बनाना कैसा है, तो ये सवाल होता है, और जो इसका आंसर होता है जवाब होता है सवाल है। आला हज़रत फरमाते कि खिलाफ सुन्नत है, मेरे वालिद माजिद, मेरी वालदा माजिदा, मेरे भाई की कब्रें देखें एक बालिश से ऊंची ना होंगी। यानी कि आला हज़रत खुद अपनी फैमिली का हवाला दे रहे हैं कि मेरे फैमिली वालों की भी अगर जो कब्र है आप उनको देखिए वो एक बालिश से ऊंची नहीं होगी। तो अब बरेलवियों का इससे मेरे भाई सबसे बड़ा मुकाला हो जाएगा। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा जबरदस्त है तमाशा इसके लिए। और बहुत सारे असल में इतने हवाले ढूंढ रखे हैं, इतने पेज असल में भरा हुआ है, तो अभी मैं आपको देख देख के बताता हूँ, ठीक है। दिखा दीजिए, मुझे बड़ी मेहरबानी होगी। अभी बताता हूँ, बस एक मिनट रुकिए। जी भाई, एक और हवाला मिल गया है आपके काम का, ठीक है। हालांकि हवाले मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिंपली आपको देंगे, ठीक है। ये सऊदी अरब को जो ये बिदती बरेलवी हैं ये खूब मतलब गालियां देते हैं, ठीक है। और कहते हैं अरे ये तो साले अरब के हैं, ऊँट का पेशाब पीने वाले हैं, ये सऊदी अरब के हैं, आले सऊद के औलाद हैं, वहाबड़े हैं, 24 नंबर हैं, ठीक है। अब आला हज़रत से सवाल होता है कि अरब के साथ, ठीक है, मोहब्बत रखने का हुक्म क्या ये हदीस में है? तो आला हज़रत इस मतलब इरशाद फरमाते हैं कि हाँ हदीस में है, और ये आता है अल मलफूज सफ़ा नंबर 344 हिंदी वाली, ठीक है, रज़वी किताब वैसे छाया। पेज खोला आपने? 344 एक मिनट पहुंच गया मैं। अरब से मोहब्बत रखने का हुक्म हदीस में है। हाँ हदीस में। ठीक है साहब, लिख लिया। आ गया ना? मिल गया। 344 जो सवाल होता है वो होता है अरब के साथ, ठीक है, मोहब्बत रखने का जो ऑर्डर है, हुक्म है, क्या हदीस में है? तो आला हज़रत कहते हैं हाँ हदीस में है। लेकिन बरेलवी लोग अरबियों को और अरब को और वहाँ के लोगों को खूब गालियां बकते हैं, एकदम भाई वो मुंह भर भर के। जी। अब आपके जो काम का हवाला है वो मैं आपको देना चालू करता हूँ, ठीक है, ताकि बरेलवी को आपको समझाने में आसानी रहे। वरना हवाले तो उसमें थोड़े ऐसे हैं जो खाली जो पढ़ा लिखा थोड़ा ज्यादा है वही समझ सकता है और सामने वाले का रद्द कर सकता है, वरना आप अटक जाएंगे। इसलिए ज्यादा आपको बड़े हवाले हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए। अब इसका आप खोलिए पेज नंबर 75 खोलिए, अल मलफूज का 75 हिंदी वाली। इसमें जो अर्ज होता है, सवाल होता है, वो
مطلب ہوتا ہے کہ کیا مطلب وہ شادی کے تعلق سے مطلب اس میں ہوتا ہے سوال کہ کیا محرم و سفر میں نکاح کرنا منع ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نکاح کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے. یہ جو بات ہے بھائی یہ بالکل مطلب بوکا سے غلط مشہور ہے. لیکن آج آپ میرے بھائی بریلویوں کا عمل دیکھیں گے، کوئی ایک بھی بریلوی ٹھیک ہے محرم کے مہینے میں سفر کے مہینے میں کبھی میرے بھائی نکاح نہیں کرا تھا. باقاعدہ جینتری دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پنڈت لوگ میرے بھائی کنڈلی دیکھتے ہیں ویسے بریلوی لوگ دیکھتے ہیں جینتری، ٹھیک ہے، اور جینتری دیکھ کے کہتے ہیں نہیں محرم میں نکاح نہیں کریں گے. جبکہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے کہ کیا محرم و سفر کے مہینے میں کیا نکاح کرنا منع ہے؟ تو اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں کہ نکاح کسی بھی مہینے میں یہ منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، الملفوظ پیج نمبر 75 ہندی والی، ٹھیک ہے، رضوی کتاب سے جو چھپی ہوئی. نشان لگا لیا پیج نمبر. اب نشان لگا لیجئے کہ پیج نمبر کھولیے 93 الملفوظ کا کھولیے. 93 اس میں جو مطلب جو سوال ہوتا ہے، عرض ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں پختہ قبر ٹھیک ہے بنوا کر مطلب پہلے سے تیار کر کے رکھے تو ایسا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، مل گیا نا آپ کو حوالہ؟ مل گیا. ہاں، تو اعلیٰ حضرت بھائی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا. قبر تیار رکھنے کا مطلب جو یہ شریعت ہے اس میں کوئی حکم بھائی نہیں ہے، البتہ کفن کو سلوا کر اگر چاہے تو رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے دو مطلب اس کا عقیدے کا رد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دو عقیدے کا. اب اس کو غور کیجیے گا، جس بھی بریلوی کو آپ کہیں گے اس کو دو باتوں میں اٹکائیں گے. پہلی چیز تو یہ کہ پختہ قبر آج کل کے جو لوگ ہیں جو بہت فیمس ہیں وہ مرنے سے پہلے زمین خرید لیتے ہیں اور پختہ قبر کا انتظام مطلب کر لیتے ہیں کہ بس فٹافٹ یہاں ٹپکے، یعنی کہ بھائی ہمارے دادا بہت بڑے ولی اولیاء مارکیٹ میں فیمس ہیں تو ذرا سی طبیعت ان کی خراب ہوئی تو ان کے مرنے سے پہلے پکی قبر پہلے بنوا لی اور مر رہے وہ 2 مہینے بعد اور فوراً میرے بھائی دھندا پانی چالو. تو ایک تو اس کا رد ہو گیا کہ پہلے سے پکی قبر ہم نہیں بنوا سکتے. ٹھیک، دوسرا رد یہ ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت نے دلیل اس کی کیا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا. کوئی نہیں جانتا، اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے، یعنی کہ نبی کا جو عطائی علم غیب ہے اس کا رد خود کر دیا اعلیٰ حضرت نے. ٹھیک ہے بھائی، بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اے نبی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب ہم نے آپ کو بتا دیا، سکھا دیا، یعنی کہ عطائی علم غیب دے دیا. ٹھیک، تو اگر عطائی علم غیب دے دیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے یہ کیسے لکھ دیا کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں پہ مرے گا؟ تو اس میں دو عقیدے کا رد ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے، اب کون سا آپ کو حوالہ دینے لائق بچہ ہے؟ اب آپ کھولیے پیج نمبر 105 الملفوظ ہندی والی رضوی کتاب ویسے جو شائع ہے، پیج نمبر 105 کھولیے. 105 کھولا، اس میں عرض ہوتا ہے یعنی کہ سوال ہوتا ہے کہ ایک صاحب نے وہابی کے جنازے کی نماز پڑھی، ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ تو سوال ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ وہابی، راوزی، قادیانی وغیرہ ٹھیک ہے یہ کون ہے؟ یہ مطلب کفار ہیں، مرتدین ہیں، ان کے جنازے کی نماز انہیں ایسا جانتے ہوئے پڑھانا کفر ہے. اب یہ چیز آ گئی. اب اس حوالے کو نوٹ کر لیجئے، پیج نمبر 105 والے. اب اس کا رد میں آپ کو کیسے پڑھاتا ہوں یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا رد کہاں پہ کرنا ہے آپ کو. ایک منٹ رک جائیے. تو حوالہ اتنا ڈھونڈنا پڑتا ہے، اتنی بڑی کتاب ہے. کہاں کیا پیج نمبر؟ 1 منٹ میرے دوست. ابے مل جا بھائی، کہاں گیا؟
ہاں اب آپ جو یہ حوالہ آپ نے بھی جو یہ نوٹ کیا ہے نا 105 کا، جی اسی کے اوپر آپ اتار دیجئے کہ پورا مسئلہ جانے پیج نمبر 274 پہ، یہ اوپر تھوڑا مطلب کہیں پہ اتار لیجیے، لکھ لیا میں نے 274 پہ۔ پورا مسئلہ جانے پیج نمبر 274 پہ۔ اب اس کو کھولیے، الملفوظ اعلیٰ حضرت کی ہندی والی رضوی کتاب گھر سے جو شائع ہے اس کے پیج نمبر 274 پہ 274 پہ، ٹھیک ہے، ہندی والی۔ اس میں سوال ہوتا ہے کہ اگر وہابی نکاح پڑھا جائے تو ہو جائے گا یا نہیں، تو اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں کہ نکاح تو ہو ہی جائے گا، اس واسطے کہ نکاح نام، ٹھیک ہے، باہمی ایجاد و قبول کا ہے۔ اب بتائیے وہاں پہ اگر کسی میرے بھائی وہابی کے جنازے کی نماز پڑھ لیں تو وہ میرے بھائی کرنا کفر ہے، نماز پڑھنا کفر ہے، لیکن اسی وہابی نے اگر ان کا نکاح پڑھا دیا تو ان کا نکاح ہو جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں دوگلا پن، یعنی کہ میٹھا میٹھا ہپا اور کڑوا کڑوا تو یعنی کہ اگر میت ہے تو بھیا اب وہابی کی میت میں کھانا تو ملے گا نہیں، تو صاف صاف کہہ دو کہ وہابی کی جنازے کی نماز پڑھنا یہ مطلب بھائی کفر ہے۔ لیکن دوسری جگہ وہی وہابی اگر نکاح پڑھا رہا ہے تو اس کو عورت مل رہی ہے، تو عورت مل رہی ہے تو ہو جائے گا نکاح، تو اس کو کہتے ہیں دوگلا پن، ٹھیک ہے۔ دوگلا پن وہاں پر کیسے ہاتھ آ رہے ہیں؟ وہاں پر چھوارے ملیں گے کیسے ہاتھ آئیں گے، اس لیے وہاں پر جائے فون کو اپنے منہ کے پاس لائیے اور آرام سے بولیے، اسپیکر آف کر دیجیے۔ وہاں پر چھوارے ملیں گے اور پیسے ملیں گے نا نکاح پڑھانے میں۔ ہاں صحیح بات ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں اب اگلا کھولیے، وہ ہے الملفوظ اور پیج نمبر ہے 263 263 ہندی والی رضوی کتاب کیسے شائع 263 کھل گیا صاحب۔ ہاں اس میں جو عرض ہے اوپری اترا ہوا عرض ہے کہ تانبے پیتل کے جو تعویذوں کا کیا حکم ہے، سوال ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد و عورت دونوں کو مکروہ اور سونے چاندی کے مرد کو مطلب بھائی وہ حرام ہے اور عورت کو جائز ہے، یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ مردوں پہ عورتوں پہ جو تانبے کی پیتل کی جو تعویذیں ہیں وہ مکروہ ہیں۔ تعویذ کو مکروہ کہہ رہے ہیں، لیکن آج میرے بھائی کورونا وائرس آ گیا ہے تو اس کے لیے بھی لوگ تعویذیں بیچنا چالو کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بریلوی کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب آئیے اسی کے تھوڑا سا آگے پیج نمبر 268 پہ، ہاں 268 الملفوظ رضوی کتاب گر ہندی والی، اس میں اترا ہوا سوال ہے کہ عرض سوجی جو گھوڑے کی جین میں لٹکی رہتی ہے اس میں قرآن شریف رکھا ہو تو ایسی حالت میں سوار ہو سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر گلے میں نہیں لٹکا سکتا ہے اور کھرجی میں رکھنے پر مجبور محج ہے تو جائز ہے۔ آپ سمجھے؟ اب اس سے کیا ان کا باطل عقیدہ ہوگا کہ جہاں پہ مطلب جو یہ قرآن شریف مطلب جہاں پہ وہ بول رہا ہے رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو کیا جہاں مطلب بھائی وہ رکھی ہو کیا اس کے اوپر سوار ہو سکتے ہیں قرآن کے اوپر؟ یعنی کہ بھائی گھوڑا ہے، گھوڑے کی جو ہوتی نہیں مطلب وہ ہوتی ہے ایک مطلب وہی اوپر سے رکھی جاتی کھرجی، اس میں رکھا ہو قرآن، تو کیا اس کے اوپر سوار ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اگر گلے میں اگر اس کو نہیں ٹانگ سکتے ہیں تو مجبور ہے تو اس کے لیے جائز ہے، یعنی کہ قرآن پہ بیٹھنا ان کے نزدیک جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی میرے بھائی قبلہ رخ اگر پیر اپنے رکھ کے سو جائے تو وہ ان کے وہاں ہو جاتی ہے بے ادبی۔ حالانکہ میرے بھائی لوگ خانہ کعبہ کے اوپر خود کھڑے ہو کے ایکچوئل جو خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اس کی میرے بھائی بالکل صفائی کرتے ہیں، تو وہاں نہیں ہوتی بے ادبی۔ لیکن یہاں میرے بھائی قبلہ رخ پیر کر دو تو بے ادبی ہو جائے گی۔ قرآن اگر اوپر الماری پہ رکھی ہے اور اس کے سیدھ میں نیچے اگر ہم نے پیر کر دیا تو قرآن کی توہین ہو جاتی ہے۔ قرآن اگر کوئی آگے پڑھ رہا اس کی پیٹھیں اگر ہم پیٹ کر کے بیٹھ گئے تو معاذ اللہ گستاخی ہو جاتی ہے، اور یہاں تو باقاعدہ قرآن کے اوپر معاذ اللہ سوار ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ ان کا صحیح ہے بھائی ہمارے نزدیک، لیکن بریلویوں کے نزدیک میرے بھائی ان کی عقل کے حساب سے باطل ہے، کیونکہ ان کے اس ایک میرے بھائی جواب سے
کافی مسائل کا ان کا رد ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک لکھ لیا. اب آتے ہیں مسئلے پہ کہ پیج نمبر 277 کھولیے. الملفوظ پیج نمبر 277 رضوی کتاب گھر ہندی والی. آ گیا. تو اس میں جو عرض ہے، سوال ہے پیج نمبر 277 پہ کہ قسم حضور کی کھانا جائز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں. آپ سمجھے؟ بہت سے بریلوی ہیں، اللہ کے رسول کی قسم، اللہ کے نبی کی قسم، اللہ کے نبی کی قسم، مطلب بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کی، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ کی قسم، اور یہ سب کھاتے ہیں. تو ان کے اعلیٰ حضرت نے پہلے ان کے منہ پہ تماچا مار دیا ہے کہ اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھائی جو اگر کوئی انسان اٹھاتا ہے قسم تو یہ قسم اس کے لیے کھانا جائز بھائی نہیں ہے. اور آگے پوچھتے ہیں عرض کیا یہ جو مطلب جو عمل ہے کہ اللہ کے نبی کی اگر کوئی کھا لیتا ہے قسم تو یہ کیا ہے؟ کیا مطلب بھائی یہ بے ادبی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اسی کے نیچے پیج نمبر 277 پہ کہ ہاں اللہ کے نبی کی بھائی اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو یہ بے ادبی ہے. تو اپنے بریلوی بھائیوں سے کہیے کہ یہ بے ادبی کرنا چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے، قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے، وہ بھی جب میرے بھائی تم سچے ہو تو یہ اللہ کی قسم کھاؤ. اور بات پہ جو مطلب دھکے پہ مطلب کھاتے ہیں نا قسم، تو زیادہ نہ کھائے. اگر ضرورت پڑے اور واقعی تم سچے ہو تو اللہ کی کھاؤ. جی ٹھیک ہے. جی. اب آتے ہیں کہ ایسے تو حوالے بہت خطرناک ہیں جس میں بہت الٹی سیدھی باتیں بھی اتری ہوئی ہیں، گندی سندی. میں لے کر اسی لیے آیا ہوں مسجد میں رکھنے کے لیے، اپنے محمدی مسجد کرولے والی میں. یہ ہمارے اردو میں تو ہے ہی، لیکن میں ہندی میں لے کر آیا ہوں، لیکن تھوڑی پریشانیوں کی وجہ سے نشان نہیں لگا پایا. اور میں نے آپ کا وہ دیکھا تو پھر میرے لیے تھوڑا سا یہ ہو گیا تھوڑا سا. ارے بھائی حوالے اصل میں ڈھونڈنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. جب کم سے کم آپ میرے بھائی اس کو 2 مہینے میں پورا کمپلیٹ جب اس کو پڑھ لیں گے اور جب دوبارہ میرے بھائی دہرائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کیا اس میں میرے بھائی غلطیاں ہیں. جی جی جی. کیونکہ حوالہ ڈھونڈنا کوئی آسان کام بھائی وہ نہیں ہے میرے بھائی، بہت مشکل ہے بہت. کیونکہ اس میں سمجھنا پڑتا ہے، جو پوائنٹ ہے اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیسے کب کہاں پہ کیا چیز کر رہا ہے. ہاں اب کھولیے پیج نمبر 122 الملفوظ رضوی کتاب ہے 122 ہندی والی. اب جو بریلویوں کا جو عمل ہے اس کے منہ پہ انہی کے اعلیٰ حضرت نے ایسا زوردار میرے بھائی تماچا کنٹاپ مارا ہے نا کہ بریلوی بیچارے جھوم جائیں گے. اس میں ایسا مسئلہ لکھا ہوا ہے الملفوظ صفحہ نمبر 122. عرض ہوتا ہے کہ جو مرید ہے، مرید کو بعد وفات شیخ قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے، 4 ہاتھ کے فاصلے سے. اور آج میرے بھائی ان بریلویوں کا بچ چلے تو قبر کے اوپر جا کے میرے بھائی چما چاٹی چالو کر دیں، اور کرتے ہی ہیں. کوئی جا کے میرے بھائی چوم رہا ہے تو کوئی میرے بھائی تعظیمی سجدہ کر رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے نہیں ہم عبادت کا سجدہ تھوڑا کر رہے ہیں، ہم تو تعظیم کا سجدہ کر رہے ہیں. جبکہ اعلیٰ حضرت نے خود میرے بھائی پہلے بتا دیا ہے کہ عبادت کا سجدہ کرنا یہ شرک ہے اور تعظیم کا سجدہ کرنا یہ حرام ہے. لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے، اور جب جاتے ہیں درگاہ مزار اولیاء پہ تو باقاعدہ میرے بھائی جو درگاہ کی چادر اس کو مطلب بھائی چھوتے ہیں، اور جو درگاہ کے اوپر ایک دم ایگزیکٹ جو پھول پتی پڑی رہتی ہے اس کو اٹھا کے کھا لیتے ہیں، چبا لیتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو، 4 ہاتھ کے فاصلے سے. آئی بات سمجھ میں؟ بہت الٹا مسئلہ ہے ان کا، یہ ماننے میں کسی کے نہیں، بڑے ظالم ہو گئے یہ لوگ. ارے بھائی اب کیا بتا سکتے ہیں یار. لیکن میرے بات سنیے، لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں کی نئی جنریشن کی تو اصلاح ہو رہی ہے 90%. جو دین کی چاہ رکھتا ہے کوئی لڑکا تو اس کی اصلاح ہو رہی ہے، بہت ساری ہو رہی ہے. ہم نے بھی پیج نمبر 140 کھولیے، بہت خطرناک مسئلہ اس پر اترا ہوا ہے.
الملفوظ اعلیٰ حضرت پیج نمبر 140 140 رضوی کتاب در ہندی. ٹھیک ہے. سب سے اوپری میرے بھائی سوال ہے عرض میں سوال ہے کہ حضور اولیاء ایک وقت میں ٹھیک ہے چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں. یعنی کہ اعلیٰ حضرت سے مطلب بھائی وہ سوال کرتے ہیں کہ جو اولیاء ہیں وہ ایک وقت میں چند جگہ کیا وہ حاضر ہونے کی کیا ان کے پاس طاقت ہے قوت رکھتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ نیچے پڑھیے پیج نمبر 141 کھولیے. پیج نمبر 141 پہ ارشاد کے بالکل میرے بھائی نیچے جائیے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ نے فرمایا کشن کنیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے تو ہمارے ولی کیوں نہیں موجود ہو سکتے؟ اب بتائیے. شیخ نے فرمایا کہ کشن کنیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا. فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو کیا تعجب ہے یا ذکر کر کے فرمایا کیا یا گمان کرتے ہو؟ تو مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا تمہیں تعجب ہے جب میرے بھائی کشن کنیا ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتے ہیں تو اولیاء کیوں نہیں حاضر ناظر ہو سکتے؟ یہی بات. اب کھولیے پیج نمبر 141. 141 پہ تو ہے. اب نیچے سوال آتا ہے الملفوظات اعلیٰ حضرت رضوی کتاب گھر سے شائع ہندی میں کہ عرض ہوتا ہے کہ غوث ہر زمانہ میں ہوتا ہے. جی ارشاد ہوتا ہے کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. معاذ اللہ. یعنی کہ یہ خود مانتے ہیں کہ جو غوث ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ بھائی انہوں نے کیا کہا کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو غوث ہے وہ اللہ ہے اور بنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زمین اور آسمان وہ قائم بھائی نہیں رہ سکتے. اور یہاں تو انہوں نے غوث اعظم بنا دیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث پاک غوث اعظم. اب مانیے اگر وہ ان میرے بھائی بغداد والے جو غوث پاک ہیں اگر ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بغیر غوث کے زمین اور آسمان قائم نہیں رہ سکتے تو معاذ اللہ وہ تو اسلام سے ہی باہر ہو گئے. آئی بات سمجھ میں؟ بالکل. اب سنیے بھائی اس میں ہوتا ہے پیج نمبر یہ 141 پہ الملفوظ ٹھیک ہے 141 رضوی کتاب ویسے شائع ہندی والی. اس میں اسی کے نیچے بھائی ایک سوال ہوتا ہے کہ حضور ہندوستان میں اسلام ٹھیک ہے حضرت خواجہ غریب نواز کے وقت سے پھیلا. اب جیسے دیکھیے بریلوی لوگ جو کہتے نہیں ہیں کہ نہیں وہ غریب نواز نے اسلام قبول کروایا ایک طرف سلام پھیرتے تھے تو بھائی وہ 90 لاکھ لوگ دوسری طرف سلام پھیرتے تھے تو بھائی وہ 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے. تو یہی سوال پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ حضور انڈیا میں بھارت میں ہندوستان میں جو اسلام ہے کیا وہ بھائی جو مطلب جو ہمارے خواجہ نواب صاحب ہیں کیا ان کے وقت سے پھیلا؟ تو اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں ارشاد کہ حضرت سے کئی سو برس پہلے اسلام آ گیا تھا. مشہور ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے 17 حملے ہندوستان پر ہوئے. اب اس سے میرے بھائی بریلویوں کا منہ کالا ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت نے خود کہہ دیا کہ خواجہ مطلب جو تھے غریب نواز ان کے آنے سے کئی سو سال برس پہلے اسلام انڈیا میں ہندوستان میں آ چکا تھا. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر خواجہ نہ ہوتے تو ہندوستان میں ایمان نہ ہوتا یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا. بھائی یہ سب حوالے بہت خطرناک ہیں یہ بریلوی کی حلق سے نیچے اتریں گے نہیں. اترتے ہیں کچھ لوگ اترتے ہیں ابھی 2-4 لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے اور وہ جب سمجھتے ہیں نا دماغ سے ٹکراتے ہیں. بھائی اسی لیے تو محنت کر رہے ہیں اسی لیے تو کتاب خرید کے لائے. ایک بھائی نے ہم کو الحمدللہ تحفے میں دی تھی الملفوظ اعلیٰ حضرت ٹھیک ہے بھائی وہ ہمارے بھائی ہمارے لیے خرید کے لائے. نبی احمد انصاری ان کا نام ہے. تو انہوں نے الحمدللہ کتاب بھیجی اس کو پڑھا الحمدللہ حوالے ڈھونڈا اور آج میرے بھائی
عوام میں اس کو میرے بھائی شیئر کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ علم پھیلانا مقصد ہے، لوگوں کی اصلاح ہو، اپنے کو کسی کو ذلیل نہیں کرنا ہے، لوگ سمجھ جائیں، صحیح دین پہ آ جائیں بھائی، باقی اپنا کیا جا رہا ہے۔ آپ کھولیے پیج نمبر 206 کھولیے، الملفوظ۔ 206 کھل گیا صاحب۔ پیج نمبر 206 پہ آتا ہے کہ عرض ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد ہیں، تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، مگر شیخ اکبر محین الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ انہیں اجتہاد کی اجازت نہ ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تلفی جملہ احکام کریں گے اور ان پر عمل فرمائیں گے۔ آپ سمجھے؟ یعنی کہ جو میرے بھائی جو امام مہدی آئیں گے علیہ السلام، ان کو اجتہاد کی بھیا وہ نہیں ہوگی اجازت، یعنی کہ وہ بھی بھیا کون بنیں گے؟ مقلد بنیں گے، معاذ اللہ۔ آپ سنیے آگے، اس کے آگے سوال ہوتا ہے، عرض کی مطلب جو امام صاحب مہدی علیہ السلام وہ جو نماز پڑھیں گے وہ کس طریقے پہ پڑھیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے وہاں پہ اتنی لمبی پھینک دی۔ اب سنیے، اعلیٰ حضرت بھائی ارشاد کرتے ہیں کہ طریقہ حنفیہ کے مطابق نہ یوں کی مقلد حنفی ہوں گے، بلکہ یوں کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرمائیں گے، اس دن کھل جائے گا کہ اللہ و رسول کو سب سے زیادہ پسند مذہب حنفی ہے، معاذ اللہ ثم اللہ۔ اب بتائیے، امام مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ حنفی مطلب جو ہوتے مقلد وہ نہیں ہوں گے، لیکن وہ جو نماز پڑھیں گے وہ حنفیوں کے طریقے سے پڑھیں گے، یعنی کہ جو وہ نماز پڑھیں گے وہ ضعیف حدیثوں کی بنیاد پہ پڑھیں گے، اللہ اور اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس سے ہٹ کے نماز پڑھیں گے، معاذ اللہ۔ یعنی کہ جو طریقے سے صحابہ تابعین تبع تابعین نے نماز پڑھی ہے وہ طریقے سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ جو حنفی فقہ میں جو میرے بھائی اترا ہوا ہے نماز کا طریقہ، فقہ حنفی کے مطابق بھائی وہ نماز پڑھیں گے، اور تاکہ اللہ و رسول یہ سب کو بتا دے کہ سب سے زیادہ جو پسند کرتے ہیں وہ ہم جو حنفی جو مذہب ہے اس کو پسند کرتے ہیں۔ توبہ توبہ، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا اور اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ باندھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 109، جو جانتے بوجھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتا ہے، منسوب کرتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب آپ سوچیے، امام مہدی علیہ السلام بھائی وہ کون ہوں گے؟ پہلی چیز تو بھائی وہ اپنے دور میں اپنے زمانے میں اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو وہ بھائی جو انسان کرتا ہے، مطلب جو بھائی وہ دلائل ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ تحقیق کرتا ہے اور اجتہاد کرتا ہے تو وہ نہیں کر پائیں گے، اور حنفیوں کے طریقے سے نماز پڑھیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا دے کہ حنفی مذہب سب سے اچھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بتائیے بھائی، اب میں کتنے حوالے بتاؤں؟ ابھی آپ میرے بھائی رونے لگیں گے، ابھی آپ کے یا تو آپ رونے والے میں آپ کو بھائی میں نہیں بتاتا ہوں۔ نہیں میں نہیں روکوں گا، میں تو روؤں گا نہیں، میں تو صرف اور صرف میری کتاب پہ لگ جائیں گے، میں ایک سیمپل بنا لوں گا تاکہ میں اور لوگوں تک پہنچا سکوں۔ چلیے، الملفوظ اعلیٰ حضرت ہندی والی پیج نمبر 228 کھولیے۔ 228 ٹھیک ہے صاحب۔ اب 228 میں بھائی ایسا مسئلہ اترا ہوا ہے کہ جو وہ نہیں وارث پیا بابا، جو بارہ بنکی میں جو دیوا شریف کے بابا ہیں وارث پیا، دیوا شریف ہے جی، ان کے پاس جو جاتے ہیں مریدین وہ اپنے بالوں کو کاٹتے نہیں ہیں، لمبا رکھتے ہیں، ایک دم چوٹی باندھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال اس میں ہوتا ہے اعلیٰ حضرت سے، الملفوظات
पेज नंबर 228 हिंदी वाली रज़वी किताब से शाया। अर्ज होता है कि मर्द को चोटी रखना जायज है या नहीं, बास काफिर रखते हैं। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि मतलब इसका जवाब देते हैं कि हराम है। आप समझे, हराम है। हदीस में फरमाया कि अल्लाह सुब्हानो तआला की लालत है ऐसे मर्दों पे जो औरतों से मुशाबियत को रखें और ऐसी औरतों पे जो मर्दों से मुशाबियत रखें। और इसी अल मलफूजात आला हजरत में मूसा सुहाग का मेरे भाई किस्सा उतरा हुआ है कि वो मजनून होते हैं, ठीक है, और वो आदमी होते हैं लेकिन औरतों वाले कपड़े पहनते हैं, लिबास पहनते हैं। तो आप खुद फैसला कर लीजिए कि मूसा सुहाग कौन थे आला हजरत के फतवे के हिसाब से। बाकी अब हम क्या बताएं। तो चोटी रखना मेरे भाई ये हराम है। अब आइए पेज नंबर 227 पे। 227 अल मलफूज आला हजरत, और पेज नंबर 227 पे आता है कि नमाज सब पर बहरहाल फर्ज है, यहाँ तक कि किसी हामिला औरत के निफ्स बच्चा पैदा हो लिया है और नमाज का वक्त आ गया तो अभी नुफ्सा नहीं, हुक्म है कि गड्ढे खोदे या डेक पर बैठे और इस तरह नमाज पढ़े कि बच्चे को तकलीफ ना हो। अल्लाह अकबर। यानी कि किसी का बच्चा अगर आधा बाहर आ भी चुका है और अजान हो गई, नमाज का वक्त आ गया, तो बस वो छोड़ नहीं सकती नमाज। आप इंतजाम कीजिए मेरे भाई, गड्ढे खोदे या कोई डेग हो उस पर उसको बैठे और बैठकर उसको इस तरह नमाज पढ़वाएं कि वो अपना खुद ऐसे नमाज पढ़े कि बच्चे को मतलब कोई तकलीफ ना हो। अब बताइए, ऐसे वक्त औरतों पे नमाज क्या अल्लाह ने फर्ज की है या अल्लाह के नबी ने फर्ज की है? मेरा सवाल ये है। और ऐसे वक्त सारे इस्लाम की तारीख में क्या किसी एक भी सहाबिया ने क्या मेरे भाई आधा बच्चा अंदर हो आधा बाहर हो वैसे वक्त क्या मेरे भाई नमाज पढ़ी है? आप खुद बताइए। बिल्कुल नहीं। कैसे पढ़ेगी भाई? उसके दर्द हो रहा है भाई, वो हामिला है, हमल से है, आधा बच्चा उसका बाहर आ गया है, आधा अंदर है, उसकी शर्मगा भाई खुली हुई है, उसमें से मतलब गंदा पानी, चिकनाई, खून सब बाहर आ रहा है। ऐसे वक्त वो कैसे नमाज पढ़ेगी आप बताओ? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो अब मैं इसके आगे आपको क्या क्या मसले बताऊं? मूसा सुहाग वाला देसी पे है ना भाई साहब? अरे भाई, मूसा सुहाग वाला असल में हम वीडियो इंशाल्लाह बनाने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि वो जो मसला है ना वो बहुत पर है। नहीं, असल में मूसा मतलब देखिए ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन हम आपको बताना नहीं चाह रहे। अच्छा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो मसला है ना, इस पे हमारे मतलब काफी बरेलवी जो उलमा है उनसे बात हुई है और उन्होंने जितने मतलब भाई जो इश्काल पेश किए हैं, मतलब वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो मूसा सुहाग थे भाई वो मजनून थे और शरीयत का जो कलम है उनके ऊपर से मतलब भाई उठ गया है, तो उनके बारे में कोई पूछ नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें काफी इन लोगों ने मतलब उसका जवाब देने की कोशिश की है। तो हम उनके सारे जवाबों को अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह मतलब भाई इकट्ठा करके बाकायदा एक वीडियो ही बनाएंगे इसके ऊपर। वो आप इंशाल्लाह देखिएगा, सुनिएगा और उसको शेयर कर दीजिएगा। उससे इंशाल्लाह लाखों लोगों की इस्लाह होगी, क्योंकि उसमें जो हम बताएंगे ना दलील देंगे, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह लोगों की हालत टाइट हो जाएगी। उसके बाद कभी मूसा सुहाग वाले मैटर में कभी किसी का जवाब नहीं आएगा इंशाल्लाह। आप खोलिए पेज नंबर 253। हाँ, अल मलफूज आला हजरत, पेज नंबर 253 हिंदी वाली रज़वी किताब में से शाया। खुल गया। अब इसमें मतलब अर्ज होता है कि हुजूर अजमेर शरीफ में ख्वाजा साहब की मजार पर औरतों को जाना जायज है या नहीं? आला हजरत इसका आंसर देते हैं, जवाब देते हैं, इरशाद, ठीक है, दुनिया में है यह ना पूछो कि औरतों का मज़ारात पर जाना जायज है या नहीं, बल्कि यह पूछो कि उस औरत पर किस कदर
लानत होती है अल्लाह की तरफ से और किस कदर साहिब कब्र की जानिब से। अल्लाह जी आप बताइए। बताओ। आज हर और दरगाह बड़ी मजार पे मेरे भाई बरेलवी अपनी बीवी बच्चों माँ बहनों के साथ जाते हैं कि नहीं, आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल हर दरगाह पे आपको जाने पड़े। बुरखे वाली औरतें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? मर्द कम मिलेंगे, औरतें ज्यादा मिलती हैं। दरगाह के बाहर ये लोग बोर्ड टांग देते हैं कि 24 नंबर ना आए, वहाबड़े ना आए, ये ना आए, वो ना आए। कभी किसी दरगाह पे आपने ये बोर्ड देखा कि हमारी दरगाह पे औरतें ना आए? कभी नहीं मिलेगा। बल्कि अजमेर शरीफ दरगाह पे तो मेरे भाई हीरोइनों को बुलाया जाता है। कैटरीना कैफ हो गई, सनी हो गई, लेवनी हो गई, पता नहीं क्या क्या कितने लोग। ठीक है, वो मान लेकिन आता ना उनसे। आला हजरत क्या कह रहे हैं कि गुनिया में है। अब गुनिया क्या है? ये एक मेरे भाई किताब है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, उसका नाम है गुनियतुत तालिबीन। उसका हवाला देते हैं आला हजरत साहब, और वो ये कहते हैं कि गुनिया में है कि ये ना पूछो कि औरतों का मज़ारात पर जाना वो जायज है या नहीं, बल्कि ये पूछो कि उस औरत पर किस कदर लानत होती है और अल्लाह की तरफ से, और किस कदर साहिब कब्र की तरफ से जानिब से। अब बताइए, यानी कि अल्लाह भी उस औरत से नाराज हो जाता है और जो साहिब कब्र होते हैं वो भी नाराज हो जाता है, लालत करते हैं। अब ये कोई बरेलवी नहीं, इस पे कोई बरेलवी बहस नहीं करेगा। बस वो आपसे क्या कहेगा, नहीं हम तो अपने घर की औरतों को रोकते हैं। वाह रे वाह रे, अपने घर की नहीं, सारी मेरे भाई उम्मत की औरतों को रोको ना, तब तो जाने तुम्हारा पावर है। भाई दरगाह मजार पे तो तुम ही लोग का भौकाल चलता है। बिल्कुल। तो फिर अब आते हैं कि कौन सा मसला आपको बताएं जो आपके आसानी से समझ में आ जाए। एक वो 13 साल की बच्ची को दूध पीते हुए जो देखा है। अरे भाई अब इन सब क्या, देखिए ऐसा मसला आप बता के क्या मेरे भाई बरेलवियों की इस्लाह करेंगे? इससे तो मारपीट होगी ना। नहीं नहीं, उन्हें मारपीट का तो मतलब नहीं है, मारपीट तो हम लोग करते भाई देखिए, अगर ऐसी बात है तो फिर अगर आपको खाली मतलब बरेलवियत की जो मतलब गंदगी देखना है तो इंशाल्लाह आप किसी दिन हमको अलायदा फोन कीजिएगा, तो जो बरेलवियों के जो उल्लू माने जो हगा है वो हम आपके सामने पेश कर देंगे। बता दीजिए। चलिए भाई, अब खोलिए अल मलफूज आला हजरत पेज नंबर 278, रजवी किताबगर हिंदी वाली 278। 278। इसमें एक सवाल होता है, अर्ज दस्ते गैब व कीमिया हासिल करना कैसा है? जी जी। इरशाद फरमाते हैं दस्ते मतलब आला जब इसका आंसर देते हैं, इरशाद दस्ते गैब के लिए दुआ करना मुहाल आदि के लिए दुआ करना है, जो मिसल मुहाल अकली व जाती के हराम है, और कीमिया तजय्युन माल है और यह हराम है। आज तक कहीं साबित नहीं हुआ, किसी ने अपने आप से बना लियो तो बात अलग है। अब बताइए। और आजकल लोग क्या करते हैं भाई, वो दस्ते गैब और कीमिया हासिल करने लगते हैं। वो मतलब भाई सूफियों के चक्कर में वो गैब में अल्लाह को छोड़ के ऐसा मस्त हो जाते हैं और कीमिया हासिल करने लगते हैं। कीमिया क्या होता है पता है ना? देखिए कीमिया बोले तो जैसे एक तो मतलब जो कीमिया होता है वो लोगों के चढ़ता है, जो जिनके मतलब भाई अल्लाह न करे भाई वो हो जाता है, कैंसर हो जाता है तो उनको कीमिया चढ़ता है, कीमो चढ़ता है, कीमो। ठीक है, लेकिन जो कीमिया है, ये कीमिया एक मेरे भाई एक तरीके की हालत है। मतलब आदमी मस्त हो जाता है दस्ते गैब में और वो कीमिया हासिल करने लगता है। एक होता नहीं रूहानी जो सूफी लोग करते हैं, उसके बारे में आला हजरत ने कहा है कि ऐसा करना हराम है। लेकिन आज सूफियों को देख देख के हमारे कितने बरेलवी लोग हैं, उन्होंने ये दस्ते गैब और कीमिया को अपने ऊपर मतलब समझ लिया कि हलाल है। अब सुनिए अल मलफूज आला हजरत 287 खोलिए। 287 287 खुल गया। रजवी किताबगर हिंदी वाली। इसमें सवाल होता है, अर्ज ऐसी अलमारी जो छत से लगी हुई है
اس کے اوپر کے درجے میں قرآن شریف رکھا ہے، اب اس کی طرف اگر ہم پیر کر کے سو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب آتا ہے الملفوظ اعلیٰ حضرت کے صفحہ نمبر 288 پہ ہندی والے میں۔ جی جی ارشاد، جب پاؤں کے، ٹھیک ہے اب اس کو سنیے گا، جب پاؤں کے محاذات سے بہت بلند ہے تو حرج نہیں، لیکن بریلوی لوگ کیا کرتے ہیں، ارے یار دیکھو الماری کے اوپر قرآن رکھی ہے وہاں نہیں پیر کر کے سو، حالانکہ بھائی اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ اگر الماری بلند ہے اور بلندی پر رکھی ہے تو آپ میرے بھائی اس کے سامنے پیر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ آپ ان کو اصلاح کی نیت سے بتا دیجیے گا۔ جی اب سنیے، اب بریلویوں کے منہ پہ حنفی مقلد ہونے کا اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ہونے کا زوردار تماچا۔ جی الملفوظ اعلیٰ حضرت پیج نمبر 288 ہندی والی رضوی کتاب گھر سے شائع۔ عرض ہوتا ہے کہ انگریزی دوائیاں جائز ہیں یا نہیں، اور اعلیٰ حضرت بھائی ارشاد فرماتے ہیں کہ ارشاد ان کے یہاں کی جس قدر رفیق دوائیں ہیں سب میں عموماً شراب ہوتی ہے اور سب نجس و حرام ہے۔ یعنی کہ اب اگر میرے بھائی کوئی بھی بریلوی وہ انگریزی دوا کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر حرام ہے، تو اب وہ کرے تقلید، اب وہ میرے بھائی مر جائے میرے بھائی بیماری میں، لیکن انگریزی دوا نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کے امام نے کہہ دیا ہے انگریزی دوا کھانا حرام ہے، اس میں شراب ہوتی ہے، نشہ ہوتا ہے، نجیس ہے، حرام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بالکل بہت بہترین۔ نہیں بھائی دیکھیے، ہم جو آپ کو ابھی ہم نے صرف ایسے ہی حوالے دیے ہیں اور بیچ بیچ میں تھوڑے موٹے موٹے پوائنٹ بھی آپ کو بتا دیے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جو مقلد ہوتا ہے وہ بہت بڑا قیاسی ہوتا ہے، وہ اس کا بھی بھائی وہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کرے گا کہ نہیں وہ کچھ دوائی ہوتی ہے ان میں الکوہل ہوتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے یہ وہ، لیکن نہیں، اس میں جو الفاظ ہے، سوال یہ ہے انگریزی دوائیاں جائز ہے کہ نہیں، ان کے جواب میں ہے کہ ان کے یہاں جس قدر، ٹھیک ہے، مطلب جو عمومی طور پہ جو ہوتی ہیں دوائیں انگریزی، اس میں شراب ہوتی ہے، تو عمومی طور پہ پھر اس کو پورا میرے بھائی دیکھنا پڑے گا۔ اب وہ کوئی عام طور سے کوئی انگریزی دوا نہ کھائے بنا جب تک وہ پوری تحقیق نہ کر لے، اور جو مقلد ہوتا ہے وہ تو جاہل ہوتا ہے، وہ میرے بھائی تحقیق کا کر پائے گا، تو کل ملا کے ساری انگریزی جو میرے بھائی دوائیں اس کے لیے حرام ہو گئی۔ بالکل آئی بات سمجھ میں؟ بالکل۔ اب آئیے الملفوظ اور صفحہ نمبر 294 294 رضوی کتاب گھر سے شائع ہندی میں۔ 294 آ گیا؟ ہاں 294 کھول لیا۔ اس میں سوال ہوتا ہے کہ عرض یہ دعا کرنا کہ اللہ وہابیوں کو ہدایت کرے یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں کہ ارشاد جو ہوتا ہے، اب اس کو سنیے گا غور سے، کہ وہابیوں کے لیے دعا فضول ہے، ٹھیک ہے، وہابیوں کے لیے دعا کرنا فضول ہے، ان کے لیے آ چکا ہے کہ وہابی کبھی لوٹ کر نہ آئے گا اور جو ہدایت پا جائے وہ وہابی نہ تھا۔ اب دیکھیں ان کا دھوکہ، یعنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام ایک میرے بھائی دعا ہے، اسی لیے کبھی بھی کوئی میرے بھائی بریلوی آپ کو سلام نہ تو کرے گا اور نہ آپ کو جواب دے گا اگر اسے پتا ہے کہ آپ کون سے مسلک سے ہو تو۔ آپ میرے بھائی بیمار بھی ہو گئے، وہ دیکھنے بھی آپ کو جائے گا، بھلے ہی اوپر سے میرے بھائی کیلا امرود پھل فروٹ بھائی وہ لے کے اسپتال آ جائے، دعا کبھی نہیں دے گا دل سے، یہ زہر ہے ان کے دماغ میں۔ اور سنیے، اللہ تعالی الحمدللہ اللہ کے نبی کے ذریعے ہم کو بتاتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے
تو اللہ اس میرے بھائی پریشانی سے مصیبت سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے. یعنی کہ اگر میں ہوں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اے اللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ محفوظ علی. ہوں؟ محفوظ علی. ہاں، اگر میں اللہ سے دعا کروں کہ اے اللہ محفوظ بھائی کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ان کو بیماریوں سے بچا، ان کو کورونا وائرس سے بچا، تو میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ دعا بھائی وہ میرے حق میں بھی الحمدللہ اس کو قبول فرما لے گا. ٹھیک ہے؟ تو اپنے بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم کو دعا کرنی چاہیے. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہابیوں کے لیے دعا میرے بھائی فضول ہے، یعنی کہ معاذ اللہ دعا ایک عبادت ہے. اللہ اور اللہ کے نبی کا جو حکم ہے اس کو انہوں نے بتا دیا فضول ہے، اور یہ لاسٹ میں اپنے مطلب بریلویوں کو چورن دے دیا کہ جو میرے بھائی واپس آ گیا ہدایت پہ تو وہ تھا ہی نہیں وہابی. اب بتائیے، مطلب اگر کوئی میرے بھائی اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں کو مان رہا ہے اور آج کی تاریخ میں وہ ہے وہابی، یعنی کہ آج مان لیجیے فار ایگزامپل ہم ہیں، افو خان ہے، اب ہم کو یہ بریلوی لوگ مطلب تانا دیتے ہیں وہابی وہابی ہونے کا. اب اگر میں 1 سال بعد کہہ دوں کہ بھائی میں تو بریلوی ہوں، تو یہ ہم کو مانیں گے کہ ہم پہلے تھے ہی نہیں وہابی، یعنی کہ یہ ہم کو مانیں گے نہیں کہ ہم پہلے افو خان تھے اور ہم بریلویوں سے بات کرتے تھے، ان کو ننگا کرتے تھے، تو وہ مانیں گے نہیں. اب بتائیے بھائی یہ کون سا چورن ہے؟ آئیے اگلا کھولیے، الملفوظ اعلی حضرت صفحہ نمبر 296، رضوی کتاب گر ہندی میں. اس میں میرے بھائی عرض ہوتا ہے کہ سبز رنگ کا جوتا پہننا کیسا ہے؟ یعنی کہ سبز مطلب سمجھے ہرے رنگ کا. اب ہرا رنگ تو میرے بھائی ان کے نزدیک تو دیکھا جائے بھائی بہت ہی مطلب وہ ہے مقدس، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جائز ہے. اب بتائیے، اتنے بریلوی یہ ہیں اگر میرے بھائی ہرے رنگ کے کپڑے پہ اگر پیر کو رکھ دو تو کپڑے کو چومنے لگتے ہیں، اور جبکہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ سبز یعنی کہ جو ہرا ہے گرین کلر ہے، اگر اس رنگ کا جوتا ہے تو وہ پہننا جائز ہے. تو اسی مدعے پہ ہم نے آج سے قریب 8 مہینے پہلے ایک بریلوی سے سوال پوچھا تھا کہ بھائی ایک یہ بتاؤ ہرے رنگ کی انڈر ویئر پہننا جائز ہے کہ نہیں. تو بیچارہ وہ فون کاٹ کے بھاگ گیا، لیکن اس نے نہ تو ہاں کہا اور نہ ہی اس نے بھائی وہ نہ کہا. مطلب ان کا اتنا میرے بھائی عقیدہ کمزور ہے. ارے بھائی جب جوتا پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے ہرے رنگ کا، تو ہرے رنگ کے انڈر ویئر بھی پہن سکتے ہیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ لیکن وہی ہے نا کہ ہر چیز کو حد سے زیادہ میرے بھائی اس کو ادب دینے لگتے ہیں. یہی بات. اب سنیے، اب کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا جو عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو بریلویوں کی لاکھوں بریلویوں کی اصلاح کا انشاءاللہ بھائی بنے گا سبب. ٹھیک ہے؟ الملفوظ اعلی حضرت صفحہ نمبر 300، رضوی کتاب گھر سے شائع ہندی میں. الملفوظ اعلی حضرت پیج نمبر 300 300. اس میں میرے بھائی سوال ہوتا ہے کہ عرض ہوتا ہے کہ امام جامن کا جو پیسہ باندھا جاتا ہے اس کی کوئی اصل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کچھ نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کچھ نہیں. لیکن آج میرے بھائی جتنے بریلوی ہیں وہ گھر سے کہیں باہر جاتے ہیں، پردیس جاتے ہیں کمانے کے لیے، تو ان کے پورے خاندان والے آ کے کپڑے میں پیسہ ڈال کے اس کے میرے بھائی بازو پہ ہاتھوں پہ امام جامن باندھ دیتے ہیں، جبکہ یہ میرے بھائی شیعوں کا طریقہ ہے. لیکن بریلوی اس کو ماننے کو تیار نہیں. اور اعلیٰ حضرت نے خود کہہ دیا کہ امام جامن کا جو پیسہ باندھا جاتا ہے اس کی کوئی اصل ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کچھ نہیں. سمپل جواب، کچھ نہیں ہے یہ. لیکن بریلوی کہاں ماننے کو تیار. ابھی اگر ہم کہیں گے کہ ارے یہ کیا باندھ رہے امام جامن، یہ سب میرے بھائی فالتو چیزیں ہیں، کچھ نہیں ہے،
تو کہے گا یہ دیکھو وہابی ہے، اس کو پتہ نہیں امام جامین میں جو پیسہ رکھ کے باندھ رہے ہیں وہ میرے بھائی جب ہم جائیں گے پردیس تو اسٹیشن پہ ایئرپورٹ پہ ہم کسی غریب کو دے دیں گے، یہ تو اچھا ثواب کا کام ہے۔ لیکن وہی چیز اگر اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ جو عمل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے یہ، تو ان کو اپنا امام مان لیں گے۔ اعلیٰ حضرت کو بھی بول دو وہابی ہیں۔ اور بتائیے۔ بس اور کیا کہتے ہیں کہ ایک میں رکی جائے، ایک تو کتاب اتنی نشان اصل میں ہم نے بھی تھوڑے ہی لگائے تھے۔ اور باقی آپ نے سب بھائی وہ نوٹ کر لیے نا؟ بالکل، میں ہیڈ لائٹر میرے ہاتھ میں پورا نشان لگا رہا ہوں اوپر بھی۔ اچھا ہائی لائٹر سے لگا رہے ہیں؟ جی جی جی۔ اب کھولیے بھائی الملفوظ پیج نمبر 354، رضوی کتاب گھر ہندی والی۔ ہاں 354۔ اس میں جو عرض ہوتا ہے کہ عرض اوجڑی کھانا کیسا ہے، یعنی کہ اوجڑی جو مطلب جو بکرے کی جو آتے ہوتی ہیں اوجڑی، جس کو ہم لوگ عام طور سے بولتے ہیں پچونی، تو اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت میرے بھائی فرماتے ہیں مکروہ ہے۔ اب مطلب زبردستی مکروہ ہے، سارے لوگ کھاتے ہیں۔ جانور جو میرے بھائی حلال ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز مکروہ ہے وہ چیز نہیں۔ ہاں جو چیز پھینکنے والی آپ پھینک دیجئے، اب جیسے پیر کے پنجے ہیں، آنکھیں ہیں، دانت ہیں، یہ تو کوئی نہیں کھاتا نا، بھائی جائز سی بات ہے۔ لیکن جو گوشت ہیں، جو بوٹی ہیں، وہ تو میرے بھائی کھانا ہی کھانا ہے نا، وہ کہاں سے مکروہ ہو گئی؟ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں جو کلیجی ہوتی ہے وہ نہ کھاؤ، کیونکہ بھائی وہ مطلب جو کلیجی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں گردہ، گردے میں جو پیشاب ہوتا ہے چھنتا ہے، تو وہ نہ کھاؤ۔ ارے پیشاب جب تک اس کے پیٹ کے اندر تھا، زندہ تھا، تب اس میں پیشاب تھا نا۔ اب تو جب بھائی وہ کٹ گیا، اس کو دھو لیا، صاف ہو گیا، تو میرے بھائی کھا سکتے ہیں نا۔ تو یہ جو ان کا مسئلہ ہے اوجڑی کھانا کیسا ہے، تو آج بھی آپ بھائی دیکھیں گے جتنے بھی تھوڑا بھائی وہ نیچے لیول کے جو ہوتے ہیں بریلوی، حالانکہ اسلام میں جات پات تو بھائی وہ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے انڈیا میں بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو جتنے بھی تھوڑے مطلب بھائی وہ نیچے ٹائپ کے لوگ جو ہیں، جو اپنے آپ کو بریلوی مسلک کا مانتے ہیں، وہ اوجڑی بڑی شوق سے کھاتے ہیں۔ اور جب قربانی ہوتی ہے تو جو بیچارے غریب ہوتے ہیں وہ خود اگل بگل اپنے وہاں بول دیتے ہیں، اے باجی، اے خالہ، جو مطلب پچونی ہے پھینکنا نہیں، ہم کو دے دینا۔ حالانکہ ہم نہیں کھاتے ہیں، حالانکہ ہم نہیں کھاتے ہیں کیونکہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں مکروہ ہے، میں سب کے لیے نہیں، ہو سکتا ہے ہم نہ کھاتے ہوں دوسرا کھاتا ہوں، آئی بات سمجھ میں؟ بالکل بالکل لگا لیا نشان۔ تو یہ مار لیا، اس کو تو مار لیا نشان۔ جی جی جی۔ تو اب کیا بچا بتائیے، اور کیا بتا دیں آپ کو؟ ایک تو وہ مزار پہ جو کنیز گئی تھی، جاؤ اپنی حاجت پوری کرو۔ ارے بھائی وہ سب مسئلے مسائل آن ویڈیو ہم بتائیں گے، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ اس میں اصل میں مسئلہ یہ نا، ان سب مسئلوں کا جواب بریلوی علماء نے دے دیا ہے، ابھی آپ اگر کسی کو بتا دیں گے تو وہ آپ کو میرے بھائی پھنسا لے گا، آپ سمجھے؟ جب ہم اس کا ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں گے تو اس میں ان تمام دلائلوں کا رد ایسا کر دیں گے انشاءاللہ کہ کوئی بریلوی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس کا رد کر سکے، تب مزہ آئے گا۔ اس کا کسی نے جواب دیا ہے کہ 18 سال کی۔ چلیے ایک کامیڈی مسئلہ آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ الملفوظ اعلیٰ حضرت پیج نمبر 122 کھولیے، 122، رضوی کتاب گھر، ٹھیک ہے، پیج نمبر 122 کھولا؟
मिल गया मैं तो 22-19 का आ गया, 22 तो पहुंच गए। अब इसमें जो नहीं, देखिए 122 आपने खोल लिया ना, जी इसमें मतलब भाई उतरा हुआ है कि एक बीवी ने मरने के बाद ख्वाब में अपने लड़के से फरमाया, मेरा जो कफन है वो ऐसा खराब है कि मुझे अपने साथियों में जाते शर्म आती है। परसों जी। फला शख्स आने वाला है, उसके कफन में हाँ मतलब हाँ, उसके कफन के साथ मेरे जो अच्छे कपड़े का मतलब जो कफन है उसको रख देना, और सुबह जब भाई वो उठता है उसका बेटा साहबजादा, तो उस शख्स को मतलब भाई वो उसके बारे में पता करता है दरियाफ्त, तो उसको मालूम हुआ कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है और कोई मर्ज उसको नहीं है। तीसरे रोज उसको उसको मिलती है इत्तला, खबर मिलती है कि उस आदमी का इंतकाल हो गया है। ठीक है, लड़के ने फौरन अपना मार्केट गया और उम्दा कफन भाई वो सिलवा कर उस कफन में उसने रख दिया और कहा, या मेरी माँ को पहुंचा देना। रात को वह सालेह ख्वाब में तशरीफ लाई और बेटे से कहा, खुदा तुम्हें जजाए खैर दे, तुमने बहुत अच्छा कफन भेजा। अब बताइए मेरे भाई, कब्र में जो दफन है वो बरज़ख का मामला है, और ख्वाब में एक औरत अपने लड़के को आके कहती है कि मेरा कफन फट गया है, मैं अपने साथियों में जाती हूँ तो मुझे शर्म आती है, तो फला 2 दिन बाद एक आदमी मरने वाला है, तो उसके कफन के साथ तुम मेरा कफन भी भेज देना, मेरे तक पहुंच जाएगा। मतलब ये क्या चल रहा है, अलिफ लैला की कहानी चल रही है। बिल्कुल वही कहानी लिखी है, पूरा किस्सा है, ये तो बहुत बड़ा कॉमेडी किस्सा है भाई। तो इस तरीके के कॉमेडी किस्से मेरे भाई बहुत भरे हुए हैं, लेकिन अब हम क्या क्या बताएं। अरे बात समझ में। जी जी। हम्म, और बताइए, इतना काफी है या और नमूने दें? अम्बिया इकराम कब्रों में जिंदा है, उनको दुनिया पेश की जाती है, वो कौन से पर है? अम्बिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा है, बीवियां पेश की जाती है, उनसे शब्बाशी फरमाते हैं। अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, उनके पास उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और वो शब्बाशी फरमाते हैं। जी चलिए ठीक है, पहले वो खोलिए, आपको वाला बताते हैं, मूसा सुहाग वाला। आप बहुत परेशान थे तो ये पन्ना तो सामने आ तो गया मैंने है। लगा लिया, वो तो उसी में निकला। अल मलफूज हिंदी वाली, पेज नंबर 226, रजवी किताब घर से शाया। अब पूरा जो किस्सा है वो मैं चाहता हूँ पढ़ के आपको बता दूं, ताकि ये लोगों के भी काम आए, आवाम के पास। इसमें जो अर्ज होता है कि मतलब इसमें जो सवाल होता है वो होता है, हुजूर मजूब की क्या पहचान है? तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं पेज नंबर 226 पे, सच्चे जो हाँ इरशाद फरमाते हैं कि सच्चे मजूब की यह पहचान है कि शरीयत मुतारा का कभी मुकाबला ना करेगा। हजरत सैयदी मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मजाजीब से थे, अहमदाबाद में मजार शरीफ है, मैं ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ हूँ। जनाजा व रखते थे। एक बार कहत शदीद पड़ा, बादशाह व काजी व अकाबिर जमा होकर हजरत के पास दुआ के लिए गए। इनकार फरमाते रहे कि मैं क्या दुआ के काबिल हूँ। जब लोगों की इत्तला व जारी हद से गुजरी, एक पत्थर उठाया और दूसरे हाथ की चूड़ियों की तरफ लाए और आसमान की जानिब मुंह उठाकर फरमाया, मैं मतलब क्या होता है, बादल। ठीक है, तो इसमें मतलब वो
آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا میں بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے، معاذ اللہ، اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ، یا کہنا تھا کہ گھٹائے پہاڑ کی طرح عمری اور جل تھل بھر دیے۔ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کی جامع مسجد کو جاتے تھے، آئے، انہیں دیکھ کر امر بن معروف کیا کہ جو یا واجب مردوں کو حرام ہے مردانہ لباس پہنیے، زیور اور جنانہ لباس اتارا اور مسجد کو ساتھ ہو لیے، خطبہ سنا، جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی، فرمایا اللہ اکبر میرا خاوند، معاذ اللہ، مطلب اس کے آگے فرماتے ہیں کہ میرا خاوند، ٹھیک ہے، حیون لا، یہ حیون لا یموت ہے کہ کبھی نہ مرے گا، اور نہ یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں۔ اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعد جو تھے مزاور کو دیکھا کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے ہیں، یا گمراہی ہے صوفی صاحب تحقیق، اور ان کا جو مقلد ہے وہ زندیق ہے۔ اب بتائیے، اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر دیا، توبہ توبہ توبہ۔ وہ آپ کون سا وہ قبر والا نا؟ جی جی الملفوظ اعلی حضرت کہاں گیا بھیا وہ؟ ہاں بھائی، الملفوظ پیج نمبر 286، 286، ٹھیک ہے، رضوی کتاب ہے ہندی والی۔ عرض ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم کیا لکھا ہے یار، ایک تو ہندی میں اتنا خطرناک لکھا ہے، انبیاء علیہ السلام و اولیاء کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام والسلام کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے، اور ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے، اور پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکام ہیں جو مطلب جو یہ عام طور پہ دنیا کے ہوتے ہیں، دنیا ہیں، ان کا ترکہ باٹا نہ جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح حرام، نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ سیدی، یعنی کہ اب جو مطلب دلیل دیتے ہیں وہ اپنے شیخ کی دیتے ہیں کہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہاں پہ بریلوی کیا کرنی، شباشی کا معنی یہ تھوڑی نا ہے کہ مطلب بھائی سمبوگ کرنا، شخص کرنا، اور مطلب وہ ہم بستری کرنا، معاذ اللہ، یہ نہیں ہے معنی شباشی کا ہوتا ہے رات بھر ساتھ میں رہنا، رات کو گزارنا۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی کہا کہ اے عائشہ تم پریشان نہ ہونا، جب ہم دونوں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ڈیلی قبر میں شباشی ہوگی، اور ساری بیویاں میری قبروں میں آنا، مجھ سے ملنا، رات بھر ساتھ میں رہنا، صبح اپنی اپنی قبروں میں اپنا بھائی وہ لوٹ جانا، ایسا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ بھائی یہ تو غیب کا معاملہ ہے نا، اور کس کی کیا قبر کے اندر میٹنگ چلتی ہے، رات بھر میرے بھائی رت جگہ ہوتا ہے، شباشی ہوتی ہے، ایسا کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔
کہاں جب سے اللہ بات نے صحیح نہیں ہے؟ بتایا، اللہ کے نبی نے انہیں بھائی کبھی نہیں بتایا، اور اللہ کے نبی کی جو میرے بھائی بیویاں تھیں، امت کی مائیں تھیں، انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ میں اس دنیا سے جانے کے بعد میں اپنے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جاؤں گی رات کو اور شباشی کروں گی اور رات بھر رہوں گی. تو بتانا چاہیے تھا نا. جب کسی نے نہیں بتایا تو کیا یہ لوگ کیا میرے بھائی جھانک کے دیکھ کے آئے کیا رات کو؟ یہ کہاں کوئی سے کیمرہ دیکھ کر ویمرہ آئے؟ فٹ ہے کیا؟ کیسے پتا چلا؟ سوال یہ ہے. اور یہ اللہ کے نبی کی شان میں بہت بڑی توہین ہے، آپ کی بیویوں کی شان میں بہت بڑی توہین ہے. وہ برزخ کی زندگی ہے، اس دنیا کی جیسی زندگی نہیں ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کے نبی نے معراج پہ ٹھیک ہے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور یہ بات آتی ہے بخاری شریف کی، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 7517. ٹھیک ہے، اس میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو ہم بے شک مانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں بھائی وہ زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہیں وہ برزخ کا معاملہ ہے، ہم کو نہیں پتا، برزخ کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں وہ ہم نہیں غیب کہہ میں. سکتے. اب ہم اپنی عقل ہم نہیں لگا سکتے کہ نہیں ویسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، دنیاوی ان کی زندگی ہے، اور بیویاں پیش ہوتی ہیں اور شباشی ہوتی ہے اور کھانا پینا چلتا ہے قبر کے اندر. یہ سب کیا ہے بھائی؟ کس نے بتایا؟ جب نبی نے نہیں بتایا تو پھر جو میرے پہ غیب کی جو اطلاع ہے، خبر ہے، وہ آپ کو کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ چلیے ماشاء اللہ بھائی، کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا اور کافی سارے حوالے فی الحال ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، باقی جو رہ گئے انشاءاللہ. اصل میں ابھی میں نے تھوڑی پڑھی ہے، ابھی جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کر کر کے ڈالتے رہیں گے. لیکن ابھی تھوڑا ماحول اس سمے کا تھوڑا کورونا لاک ڈاؤن کا تھا اور تھوڑا پڑھنے کا ٹائم نہیں مل پایا. ٹھیک ہے، وہ میں یہ کہہ رہا تھا، ایک وقت بازار پر جو بیوی کنیز جیتی جاؤ اپنی حاجت پوری ہو، ارے بھائی آپ کنیز اور حالت یہ سب بس اس کا مل جاتا کہ جائیے. اسی کے لیے اکثر میں نے فون کرا تھا کہ حاجت پوری کرو. وہ حاجت پوری کرنے کے لیے اب تو میں نے کتاب میرے بھائی بند کر کے رکھ دی کیونکہ کھانا سامنے آ گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو دکھا دیں گے، آپ ٹینشن نہ لیجیے. ٹھیک ہے، یار ابھی اگر تھوڑی بہت دیر میں مجھے تو چاہے میسج ڈال دینا، اتنا کر دینا. چلیے ٹینشن نہ لیجیے. اوکے، السلام علیکم. دکھانا ہے کسی کو صبح تک. کس کو دکھانا ہے؟ ارے میرے دوست کی ہیں، وہ یقین نہیں کر رہے تھے نا، ان کی اسی کتاب میں دکھاؤں گا. ارے جتنے ابھی ہم نے آپ کو بھیجے ہیں پہلے آپ ان کو تو میرے بھائی دکھائیے، ان کو ہی نہیں مانے گا وہ. نہیں وہ تو الحمدللہ 70% تو منہج پہ آ گیا ہے، 70% منہج پہ آ گیا. ماشاء اللہ آ گیا. چلیے ٹھیک ہے، ہم آپ کو بھیج دیں گے بعد میں. ٹھیک ہے بھائی، کھانا کھا لیں. جی. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.